ہوں گے چراغ روشن، جگمگائیں گے دلوں کے درپن۔ جی ہاں، فیضان علم کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج جو عنوان ہے، یقین کیجئے آپ اس عنوان سے خوش ہو جائیں گے۔ آج عنوان ہے والدین سے حسن سلوک۔ ماں زندگی کا مرکز صبر و قرار ہے، ماں ایک چمن ہے جس میں مسلسل بہار ہے، ماں لطف ہے، سکون ہے، شفقت ہے، پیار ہے، ماں ایک عظیم نعمت پروردگار ہے۔ بے شک۔ تو ماں کائنات میں اللہ کے بعد جسے سب سے زیادہ محبت کا جذبہ عطا کیا گیا وہ ماں ہے۔ تو آج والدین سے حسن سلوک پہ بات کریں گے، اور ہمارے درمیان جو آج علماء موجود ہیں، یقینی طور پر ان میں سے ہمارے جو پہلے شخصیت ہیں ان سے ہم 2 نشستیں اور بھی کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر عامر عبداللہ صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے ساتھ؟ الحمدللہ، السلام علیکم۔ آپ سے تو گفتگو چلتی رہتی ہے، اور جب بھی آپ ہماری محفل میں موجود ہوتے ہیں ایک محفل میں روشنی سی آ جاتی ہے، 4 چاند لگ جاتے ہیں، 4 چاند لے کر آپ آتے ہیں، سبحان اللہ۔ ایک نور ہمارے پاس ہیں۔ اور ہماری اگلی شخصیت جو ہیں مفتی احمد سعید نورانی صاحب، کیسے ہیں آپ نورانی صاحب؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اب آپ کسی تعریف یا تعارف کے محتاج نہیں، ماشاءاللہ مذہبی نقطہ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو آپ ایک بہترین عالم دین ہیں، اور ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں۔ اہل علم لوگوں کی صحبت جو ہے، ہم آج جو یہ چند گھڑیاں آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، شاید ان چند گھڑیوں میں ہم آپ دونوں حضرات سے صدیوں کا علم سیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج نور بھی یہاں موجود ہیں، 4 چاند لگانے والے ڈاکٹر صاحب بھی یہاں موجود ہیں، اور خود نورانی صاحب بھی یہاں موجود ہیں۔ تو بخدا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ہمیں سننے والا، دیکھنے والا ہر شخص انوار رمضان میں موجود ہے۔ بے شک۔ اور ہمارے نعت خواں بھی جو نورانی ہیں، ہمارے نعت خواں کی آواز آج نور ہی نور ہے، آج ہر سمت نور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ نور پھیلتا رہے گا انوار رمضان۔ جی، انوار رمضان پھیلتا رہے گا۔ نور، میں چاہوں گا کہ ہمارے علماء کرام سے سوالات کا آغاز آپ کریں۔ بالکل، اور آج ہمارا ٹاپک ایک بار پھر بتا دیں، والدین سے حسن سلوک۔ بالکل، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اسلام نے ہمیں جو والدین کے حقوق بتائے ہیں، میں سب سے پہلے تو یہی جاننا چاہوں گی مفتی صاحب کہ اسلام نے ہمیں والدین کے کیا حقوق بتائے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی معاشرہ توازن کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، بالکل، اور توازن کے جو 2 بنیادی ستون ہیں، ایک فرائض ہیں اور ایک حقوق ہیں۔ والدین کی ساری زندگی ایسے عظیم فرائض سے معمور رہتی ہے کہ ساری ایک زندگی نہیں، کئی زندگیاں اگر اولاد کو مل جائیں تو وہ اپنی ماں اور باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ بے شک، بے شک۔ قرآن کریم فرقان حمید نے والدین کے حقوق کا جو تعین کیا ہے، اس کے لیے اگر 2 لفظوں میں کوئی جملہ کہا جا سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات اور اپنی وحدانیت میں کبھی کسی کو شریک نہیں کیا، اور یہ بہت بڑا جرم اور بہت بڑا ظلم ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ، صفات کے ساتھ کسی کو خدا نخواستہ شریک کیا جائے۔ اسے شرک کہتے ہیں، ظلم عظیم کہتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کا والدین کو یہ اونچا مقام جو اللہ نے خود دیا ہے، کہ اللہ نے ایک مقام میں فرمایا کہ انشکر لی ولی والدیک، تم میرے بھی شکر گزار رہو اور اپنے والدین کے بھی شکر گزار رہو۔ کہیں فرمایا وَقَضَيْنَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت اور پوجا نہیں ہوگی، اور پھر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ ہمیشہ احسان ہوگا۔ اچھا، میں نے عرض کیا کہ والدین نے ہمارے ساتھ، یعنی اولاد کے ساتھ جو کیا ہوتا ہے، اولاد کو اگر ایک نہیں کئی زندگیاں مل جائیں تو بھی وہ ان کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ تو قرآن نے تو بدلہ چکانے کی بات نہیں کی، بلکہ قرآن نے کہا ان کے ساتھ احسان ہوگا۔ احسان برابری اور عدل سے ایک سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی جو والدین نے تمہارے ساتھ کیا، تمہیں ان کے ساتھ اس سے کئی گنا زیادہ آگے بڑھ کر سلوک کرنا ہے۔ تو اولاد تو اتنا ہی نہیں کر پاتی جتنا والدین نے کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ صحابی رسول، میں نے اپنی والدہ کو اپنے کاندھوں پر سوار کر کے بیت اللہ کا طواف کرایا ہے، صفا و مروہ کی سعی کرائی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟
اور اس آج جو وہاں کا فرش ہے اور آج جو وہاں آسانیاں اور سہولیات ہیں تو اس زمانے میں ہرگز بھی نہ تھی. نوکیلے پتھر ہوا کرتے تھے, شدید دھوپ ہوا کرتی تھی. وہ مسکرائے اور فرمایا کہ تم حق ادا کرنے کی بات کرتے ہو. تم نے تو اپنی ماں کی تکلیف کی ایک کراہ کا, ایک رات جو انہوں نے تمہارے لیے تکلیف میں گزاری تھی, وہ ایک جو لمحہ تھا اس کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا. اور فرمایا اگر تمہاری کھال اتار کر اس کی جوتیاں بنائی جائیں, وہ چپل پہن کر تمہاری ماں خود اس جگہ کا طواف کرے, ان پہاڑیوں پر دوڑ لگائے, تب بھی اس ایک رات کی اس ایک تکلیف اور کراہ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. تو والدین کا اللہ رب العالمین نے بہت اونچا مقام رکھا ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, مفتی صاحب تشریف فرما ہے, فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربہا, یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی کنیز اپنے آقا کو جنم دے گی. تو میں یہ دیکھتا ہوں اپنے معاشرے کی بعض تاریکیوں کی طرف توجہ کر کے کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید آج ماں مفتی صاحب وہ لونڈی اور نوکرانی کے درجے پر آ چکی ہے. یعنی اولاد اسے وہ درجہ دینے کو تیار نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو جینیس سمجھتا ہے, اپنی ماں کو بیوقوف سمجھتا ہے, نعوذ باللہ. وہ اپنے آپ کو عقل مند, جس طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان کی گئی کہ انسان اپنے دوستوں کے قریب ہوگا اور اپنے والد سے دور ہوگا. بالکل بالکل, بہت بہت خوبصورت اور بات. جیسے کہ آپ فرما رہے تھے نا کہ آپ نے والدین کے حقوق کے بارے میں تو بات کی, لیکن صرف آپ نے ماں کا تذکرہ کیا. مجھے یاد آیا کہ میں ایک سیمینار میں گفتگو کر رہا تھا, اور لازمت ہے بیٹوں کا تعلق زیادہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے, تو میں نے پورا جو والدین کے حقوق تھے وہ ماں کے حقوق کے طور پر پیش کر دیا. تعلق باپ سے زیادہ یقینی طور پر صحیح فرمایا آپ نے. تو مجھے ایک صاحب نے کہا, روتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے باپ کا تو ذکر ہی نہیں کیا. پھر میں نے کہا کہ اگلا جو پروگرام ہوگا وہ پورا صرف باپ کے بارے میں ہی انشاءاللہ بات کروں گا. میں مفتی احمد سعید صاحب کی طرف آؤں گا اور پھر آپ کی بات کا بھی جواب دوں گا, لیکن پھر میں ماں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہوں گا کہ چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذا دیکھی ہے, چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذا دیکھی ہے, میں نے جنت نہیں دیکھی, ماں دیکھی ہے. اسی کے ساتھ میں احمد سعید صاحب کی طرف آؤں گا اور آپ سے میں ایک سوال پوچھوں گا, کیا والدین کو بے سہارا چھوڑ کر دین اسلام کی دعوت تبلیغ کے لیے یا فریضہ حج اور عمرے کی ادائیگی کے لیے جایا جا سکتا ہے, یا والدین کی خدمت کا درجہ کیا فرض عبادات سے بھی بلندتر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ بلا شبہ دین اسلام حقوق اللہ اور حقوق العباد کے مجموعے کا نام ہے, اور حقوق العباد کے اندر سب سے زیادہ اللہ رب العالمین نے مقدم حق جو ہے وہ والدین کا رکھا, اس لیے کہ در حقیقت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا مظہر کامل ہے, اور اس لیے انسان کی تربیت پر باقی تمام مخلوقات کے تناسب میں زیادہ زور بھی دیا گیا, اور پھر انسان کو زیادہ اس بات کی طرف راغب کیا گیا کہ تم نے والدین کا احترام کرنا ہے, والدین کی عزت کرنی ہے. جیسا کہ ماقبل میں مفتی صاحب ڈاکٹر صاحب قبلہ قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف آیات مبارکہ کا حوالہ بھی پیش فرما رہے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بالخصوص اپنے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی ہے. اور دیکھیں, اگر اسلام کے اندر دیکھا جائے ہر عبادت کی اہمیت اپنے مقام پر موجود ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری خواہش ہے کہ میں جہاد کے لیے جاؤں, لیکن میرے پاس کچھ اسباب نہیں ہے, وسائل نہیں ہے, میں جا نہیں سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے والدین میں سے کوئی باحیات ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ جی میری والدہ باحیات ہیں. اچھا, بات وہی آگے دوبارہ والدہ کے حوالے سے کہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب قبلہ نے فرمایا نا کہ گفتگو کا بہت سارا حصہ والدہ کی خدمت کے حوالے سے چلا جاتا ہے, تو در حقیقت اس کی وجہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ پر زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں کا. پھر عرض کیا کہ حضور اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں کا. پھر عرض کی کہ حضور اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا تیسری مرتبہ تمہاری ماں کا.
چوتھی مرتبہ عرض کیا کہ حضور اس کے بعد آپ نے فرمایا تمہارے والد کا. تو اس کی بنیادی وجہ اصل میں یہ ہے کہ تعظیم و تکریم کے حوالے سے والد کا مرتبہ والدہ سے زیادہ ہے، لیکن خدمت کے حوالے سے والدہ کو اہمیت دی گئی، اس لیے کہ والدہ جو اذیتیں برداشت کرتی ہے اس کی تربیت کے حوالے سے، اس کی پرورش کے حوالے سے جو تکلیفیں برداشت کرتی ہے تو یقیناً وہ بھی اپنے مقام پر اہمیت کی حامل ہے. اور پھر چونکہ نازک طبع ہوتی ہے تو اس لیے اللہ رب العالمین نے بھی اور اللہ رب العالمین کے حبیب نے بھی زیادہ زور اس بات کی طرف دیا کہ والدہ کی زیادہ خدمت کی جائے تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو سکے اور وہ تسلی اور تشفی میں رہیں. اسی طرح وہ جو حدیث مبارکہ میں عرض کر رہا تھا کہ عرض کی کہ حضور جہاد کے پر جانے کی خواہش ہے لیکن جانے کے اسباب نہیں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ والدین میں سے کوئی باحیات ہے؟ عرض کی جی حضور میری والدہ باحیات ہیں. آپ نے فرمایا جاؤ جا کر اس کی خدمت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حج بیت اللہ کا اجر بھی عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عمرے کا اجر بھی عطا فرمائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہاد کا اجر بھی عطا فرمائے گا. اب خوبصورت انداز دیکھیے میرے حبیب کا، آپ نے پہلے حج بیت اللہ کو ذکر کیا، پھر عمرے کا ذکر کیا اور پھر جہاد کا ذکر کیا. گویا کہ تین عبادتیں یہاں پر جمع کی ہیں. اس صحابی کی خواہش تھی کہ میں جہاد کے لیے جا سکوں، آپ نے فرمایا کہ والدہ کی خدمت کرو، اللہ رب العالمین اس سے پہلے تمہیں حج بیت اللہ کا اجر عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. والدہ کی خدمت کرو، اللہ رب العالمین اس سے پہلے تمہیں عمرے کا اجر عطا فرمائے گا، اور والدہ کی خدمت کرو پھر اللہ تمہیں جہاد کا اجر عطا فرمائے گا. گویا کہ والدین کی خدمت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کے مجموعے کو لا کر رکھ دیا. اور یہ اس لیے کہ اگر کسی کے والدین اس بات کے محتاج ہوں کہ اب ان کی اولاد ان کی خدمت کرے تو ہمارا سب سے زیادہ زور والدین کی خدمت پر ہونا چاہیے. اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے عوامل اپنے مقام پر پورے تو کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی آفس کی ذمہ داریاں، دوستوں کے ساتھ میل ملاقات اور اہل خانہ کے سارے معاملات پورے، لیکن والدین کی خدمت پر پورے نہیں اترتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بوڑھے گھر کے ایک کونے کے اندر بیٹھے ہیں اور سوائے وقت کے ضیاع کے اور کوئی یہاں مصرف نہیں ہے، تو معذاللہ ایسی بات نہیں ہے. والدین کی خدمت ہی انسان کی اصل معراج ہے. بے شک، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ظاہر ہے ایک بریک آنا ہوتا ہے اور ہم چلتے ہیں بریک پر. انوار رمضان کی خصوصی سحری نشریات میں ایک بار پھر تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ ہمارا سیگمنٹ ہے فیضان علم، جس میں ہم ہمارے جو علماء کرام موجود ہیں ان سے بات چیت کر رہے ہیں، اور ہمارا موضوع ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک. مفتی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گی، مفتی عامر عبداللہ صاحب، کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کرو. میں جاننا چاہوں گی کیا اس اف سے مراد کوئی گالی گلوچ ہے، نافرمانی ہے، اونچی آواز میں بات کرنا ہے، یا اس اف سے مراد وہی اف ہے کہ ہم جس طرح سے کسی چیز سے پریشان ہو کر یا پھر صرف ایک لفظ یا ایکسپریشن کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں کہ کیا اف، یا صرف یہی مقصد ہے، یا پھر جو میں نے آپ سے کہا گالی گلوچ نافرمانی؟ تو میں چاہوں گی تھوڑا اس چیز کو ڈیفائن کیجئے. بہت ہی خطرناک یعنی نقطے کا آپ نے اظہار کیا ہے، اور گالم گلوچ تو خیر کسی عام مسلمان کو دینا بھی گناہ ہے اور فسق کہا گیا ہے اسے حدیث شریف میں، اور کسی انسان کو حتیٰ کہ جانور کو بھی گالی دینے سے منع کیا گیا ہے. ہوا کو گالی دینے سے منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخار کو گالی دینے سے منع کیا. تو یہ تو یعنی کسی طرح سے ہو نہیں سکتا، جائز ہی نہیں ہے. لیکن جو قرآن نے جو اف کہا ہے تو عرب کے ہاں یہ لفظ اس معنی میں کہا جاتا تھا، جیسے کہ آپ نے ابھی اپنے ایکسپریشن سے بھی ظاہر کیا کہ جب کوئی کسی بات سے تنگ آ جاتا ہے، یعنی اسے وہ بات پسند نہیں آتی اور وہ اتنا کہتا ہے کہ اوہو،
حد ہے. ناگواری کا جو یعنی کہ اظہار. یعنی اتنا اس طرح کہنے کی کے بھی جملے. عادت نہیں ہے. اور قرآن نے جو اسلوب جو انداز لے کر چلا نا, قرآن نے کہا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, تم شفقت رحمت کے ساتھ اپنے دونوں بازوؤں کو ان کے آگے جھکا کے رکھا کرو. واہ سبحان اللہ. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور ان کے لیے ہمیشہ عزت کی بات کرنی ہے, یعنی آنریبل بات کرنی ہے. یعنی وہ جو والدین ہیں نا, جیسے مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں تو وہ کسی کام کے نہیں. تم آج جس مقام پر ہو, دنیاوی لحاظ سے یا دینی اعتبار سے, جس مقام پر بھی ہو, اس میں تمہاری ماں کی وہ محنت اور تمہارے باپ کا وہ پسینہ وہ شامل ہے. وہ راتوں کو ان کا دعائیں مانگنا, یعنی والدین نے جب بھی تشہد میں بیٹھ کے مانگی ہے نا دعا, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اور جب بھی دعا مانگی ہے کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی, اللہ میرے لیے میری اولاد کی اصلاح فرما دینا. سبحان اللہ. کیا بات. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے مشہور واقعے میں وہ جو ایک آتا ہے نا کہ جب آپ ایک بستی میں گئے, فابینا, انہوں نے انکار کیا, ان یضیفونا, آپ کی ضیافت کرنے سے. تو آپ نے ان کی دیکھی کہ 2 یتیم بچے ہیں, ان کی دیوار گر رہی ہے, تو انہوں نے ان کی دیوار جو ہے بنا دی. فابوا ان یضیفوہما, ان دونوں کی ضیافت کرنے سے ان لوگوں نے انکار کیا کہ یعنی اتنے زیادہ گراوٹ کا شکار تھے کہ مہمان کی تواضع کرنے سے بھی, جو نیک مہمان تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ 2 یتیم بچے, ان کی دیوار گر رہی ہے, انہوں نے اس کو اصلاح فرما دی اور اس کی تعمیر نو کر دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, بلکہ قاعدے اور دستور کی بات تھی کہ آپ چاہتے تو ان سے لو اتخذت علیہ اجرا, آپ ان سے اجرت لے لیتے. انہوں نے فرمایا کہ نہیں, ان سے اجرت کے بغیر ہی ان کی خدمت کی ہے. کیوں؟ سوال پیدا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ کانا ابوہما صالحا, ان کے جو والدین تھے نا وہ نیکوکار تھے. اور مفسرین کرام نے کہا کہ 7ویں پیڑھی میں جو ان کے بزرگ تھے, ان کے آباء و اجداد میں, وہ نیکوکار تھے. یعنی 7ویں پیڑھی تک والدین کی اور فور فادرز کی جو نیکیاں ہیں وہ اولاد کے کام آ رہے ہیں. تو آج آپ جس مقام پر کھڑے ہیں, اپنے والدین کی دعاؤں, والدین کی نیکیوں, لوگ کہتے ہیں نا پتہ نہیں کس کی نیکی کام آ گئی, میں کہتا ہوں تمہارے والدین کی نیکی کام آئی ہے. والدین کو نور بیٹا بادشاہ بنا کے رکھنا ہے, ماں کو ملکہ عالیہ بنا کے رکھنا ہے. اور ایک عرض کروں گا کہ صرف یہی کافی نہیں ہے کہ آپ ان کے ماتھے کا بوسہ لے لیں, آپ ان کے ہاتھ چوم لیں یا ان کے پیر چوم لیں, یا وہ آپ کو آواز دیں اور آپ ان کی آواز پہ لبیک کہہ دیں, وہ آپ سے کوئی کام کہے اور آپ کام کر دیں. بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ آپ یہ تلاش کریں کہ والدین کے دل میں اس وقت کیا آ رہا ہے, وہ مجھ سے کس چیز کا تقاضا کرنا چاہتے ہیں لیکن زبان پر نہیں لاتے. آپ ان کی ضرورت کو محسوس کریں. سبحان اللہ. اور اگر ماں باپ امیر بھی ہیں, دولت مند بھی ہیں, تب بھی آپ کو حکم ہے کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے. صحابی نے آگے پوچھا من ابرو, کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ صاحب نے بڑی بہترین بات کی, اور میں اس پہ یہ وضاحت کیا کرتا ہوں کہ چونکہ اس معاشرے میں عورت کو کمزور سمجھا جاتا تھا, تو عورت کی بات کو اہمیت نہیں دی, اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے عقوق الامہات, ماؤں کی نافرمانی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کی نافرمانی کی اجازت مل گئی, کیونکہ باپ تو ذرا ڈانٹ کر, ڈپٹ کر, تھوڑا اونچی آواز میں بول کر آخر قابو کر ہی لیتا ہے, لیکن ماں بیچاری آج بھی اپنی ممتا کے ہاتھ تو مجبور ہوتی ہے اور بچوں کے عیبوں پہ پردے رکھ رہی ہوتی ہے. وہ ڈانٹ بھی دے تو خود رو جاتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہاں پر حکم ہمارے لیے ہے کہ آپ اپنے والدہ کو, والد کو وہ مقام دیں جو اپنے باس کو دیتے ہیں. مفتی صاحب میں اسی بات کو بتاؤں نا کہ جو والدین ہیں یہی وہ ہستیاں ہیں جو اپنے سے زیادہ اگر کسی کو اونچے مقام پر دیکھنا چاہتی ہیں تو وہ اولاد کو دیکھنا چاہتی ہیں. باقی اگر آپ دیکھیں بہن اور بھائی, چچا, ماموں, جو بھی رشتے ہیں, کہیں نہ کہیں جیلیسی نظر آئے گی, لیکن یہ وہ واحد والدین ہے جہاں جیلیسی نظر نہیں آتی ہے. وہ چاہتے ہیں ہماری اولاد ہم سے آگے جائے. بہت خوب. اور ہم اگلے سوال کی طرف میں چلوں گا, لیکن اس سے پہلے یہ بات, آپ کی بات پہ پھر میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ گردشیں لوٹ گئیں ساری بلائیں لے کر, گردشیں لوٹ گئیں ساری بلائیں لے کر, گھر سے جب نکلے ماں کی دعائیں لے کر. اور یہ اگر ایڈ کر دیں ماں باپ کی دعائیں لے کر, ماں باپ کی دعائیں لے کر. میں نے اسی پہ عمل کیا ہے کہ میں 3 بار ماں کے شعر سناؤں گا اور پھر 4تھی مرتبہ میں والد پہ آؤں گا. مفتی کہا جاتا ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے, اور دروازے سے گزریں گے تو پھر ارشاد نبوی ہے, یہ جنت کا دروازہ ہے. اور ہمارے دوست کہتے ہیں کہ اماں بعد ابا پہلے, وہ اسی لیے کہ لوگوں نے والد کو نا بالکل ہی کٹے لائن لگا دیا ہے اس معنی کے. لیکن وہی آپ کی بات کہ جنت میں جانا ہے تو پہلے دروازے تک پہنچنا ہے.
تو جنت میں جانے کے لیے دروازہ جنت ہی کھولے گی اور جنت ہماری ماں کے قدموں تلے واہ ہے۔ واہ 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 واہ۔ جی مفتی صاحب، میں بلا تاخیر آپ کی طرف آؤں گا۔ میں آپ سے جو سوال پوچھنا چاہوں گا بڑا نازک ہے اور اس میں اکثر بچوں کو بھی پرابلم ہوتی ہے، اور یقیناً میں چاہوں گا کہ سب لوگ یہ معلومات جانیں کہ والدین کی فرما برداری کی حدود کیا ہیں۔ کیا والدین کی فرما برداری غیر مشروط ہے؟ اگر والدین کسی برائی یا غلط عمل کے ارتکاب کا حکم دے تو وہاں بھی کیا ان کی بات ماننی ضروری ہے، ماننی چاہیے؟ اس حوالے سے قرآن و حدیث و سنت ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو والدین کی اطاعت کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف رہنمائی فرمائی، اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں یہ اسلام کے بالکل ابتدائی زمانے کی بات تھی، اس وقت کی بات ہے کہ جب ابھی معاشرے کے اندر بہت سارے افراد ایسے تھے کہ جو مرد حضرات تو اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن ان کی بیگمات ابھی اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوئی تھیں، اور بہت سارے گھرانوں میں یہ ماحول بھی تھا کہ خواتین اسلام میں داخل ہو گئی تھیں اور مرد حضرات ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اور اسلام نے اس وقت تک ابھی علیحدگی کا حکم بھی نہیں دیا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ مشترکہ طور پر زندگی گزر رہی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے، اور حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق کی والدہ ابو بکر صدیق کی زوجہ محترمہ ابھی اسلام نہیں لائی تھیں۔ اس وقت حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ تشریف لاتی ہیں تو آیا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں ان کی خدمت کر سکوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان کی خدمت کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تو والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ اچھا، جہاں تک معاملات ہیں کہ کس معاملے میں نافرمانی کی بات ہے اور کس معاملے میں اطاعت کی بات ہے، تو والدین کا حکم جب تک شریعت سے ٹکراؤ اختیار نہ کرے تب تک ان کی اطاعت اختیار کی جائے۔ بس اوقات ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ آج سے ظاہری بات ہے کہ 40 سال پہلے یقیناً اتنی ترقی نہیں تھی، اور آج ہمارے ہاں ترقی بہت ہو چکی ہے، کاروباری معاملات کے اندر بھی اور دنیا کے دوسرے معاملات میں بھی۔ یقیناً ہو سکتا ہے کہ ہمارے والدین جس دور میں کاروبار کرتے تھے وہ اس دور سے میچ نہ کرتا ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ والد اگر کوئی مشورہ دے تو ایک دم اس کو رد کر دیا جائے کہ نہیں ابو جان آپ کو کیا خبر۔ بالکل، اور ایسا ہی یہ ہوتا چھوٹا ہے سا ہمارے لفظ جو ہے نا، یہاں۔ ایک چھوٹا سا لفظ جب ہم کہتے ہیں ان کو جو کہ اذیت آپ کو کیا ہوتی ہے، خبر، تو ان کی پوری زندگی کی محنت آپ ایک لمحے میں ضائع کر دیتے کیا ہیں۔ بات کہی، زبردست۔ یہ بالکل نہ کہیں کہ آپ کو، آپ بلکہ تسلی سے، تشفی سے، بڑی محبت سے آپ یہ ان کو عرض کر دیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کی مناسبت سے یہ عمل زیادہ بہتر ہے، یہ معاملہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ تو دنیاوی معاملات کے حوالے سے ہے، اور شریعت کے دائرے اختیار میں جب تک والدین کا حکم شریعت سے ٹکراؤ نہ کھاتا ہو، قرآن پاک کے صریح حکم سے، حدیث پاک سے ٹکراؤ نہ کھاتا ہو، تب تک والدین کی اطاعت کی جائے اور ان کی اطاعت سے دور نہ رہا جائے۔ بہت ہی خوبصورت آپ نے جواب۔ سے مفتی صاحب کی بات سے مجھے ایک بات یاد آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد، بعض روایات میں چچا بھی ان کو کہا گیا، وہ جب قرآن نے تو والد کا ہی ذکر کیا، جب وہ کہتے تھے مجھے ابراہیم لے کر جاؤ بت خانے، معبد جہاں میں بتوں کی پوجا کروں، بتوں کو بناتے بھی تھے، تو وہ کہتے تھے جی اچھا، اور یہ کہہ کر کہیں نہ کہیں نکل جاتے۔ لیکن جب ان کی واپسی کا وقت آتا تو وہ دروازے پر آتے اور انہیں اپنی کمر پر بٹھا کر گھر پہنچاتے۔ کیا بات، تو یہ تو قانون ہے جو مفتی صاحب نے فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق یعنی اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے حبیب کی نافرمانی میں شریعت سے تصادم والدین کی کوئی بات ہوگی اسے ادب سے رد کیا جائے گا، لیکن بدتمیزی کی گنجائش پھر بھی نہیں ہوگی، چاہے والدین کافر ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ بھی گستاخی کا، توہین کا کوئی پہلو۔ بہت ہی خوبصورت آپ نے کہا، اور ہم اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے ہمارے نعت خواہ کی جانب اور ان سے فرمائش کریں گے کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اسی کے ساتھ کنیکٹ کر کے کوئی کلام ہمیں سنا دیجیے۔ ماں کا ذکر ہو رہا ہے تو میں چاہوں گا ماں کے حوالے سے کلام پیش کروں۔ خدا نے مجھ کو دیا ماں تیری دعاؤں سے،
ماں تیری دعاؤں سے ملا ہے جو بھی ملا، ماں تیری دعاؤں سے، ماں تیری دعاؤں سے، ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں باپ کی دعا جنت کی ہوا، ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں باپ کی دعا جنت کی ہوا۔ یہ کامیابیاں شہرت قدم قدم پہ ملی، یہ کامیابیاں شہرت قدم قدم پہ ملی، یہ احترام میرا ماں تیری دعاؤں سے، یہ احترام میرا ماں تیری دعاؤں سے، تیری دعاؤں سے، ماں تیری دعاؤں سے۔ ماں والو تم خوش قسمت ہو، زندہ تمہاری ماں ہے، ماں والو تم خوش قسمت ہو، زندہ تمہاری ماں ہے۔ ان سے ذرا پوچھو نہ جا کر جن کی ماں نہیں ہے، ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں باپ کی دعا جنت کی ہوا۔ طواف میں نے کیا کہ سعی مروا بھی، طواف میں نے کیا کہ سعی مروا بھی، جو عمرہ میں نے کیا ماں تیری دعاؤں سے، جو عمرہ میں نے کیا ماں باپ کی دعاؤں سے، ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں باپ کی دعا جنت کی ہوا۔